أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. یہ سورہ زاریات ہے، مکی صورت ہے، اور اسی صورت کی پہلی آیت والذاریات ذروا سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی پھیلا کر۔ الذاریات بکھیرنے والی، پھیلانے والی، اور مراد کیا ہے؟ ہوائیں جو بادلوں کو یا اسی طرح ہواؤں، بادلوں کو، ذرات کو، غبار کو ادھر سے ادھر بکھیرتی ہیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے، اور واو یہاں پر قسم کے لیے قسم کے معنی میں، تو والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی پھیلا کر۔ فالحاملات وقرا، پھر وزن اٹھانے والے بادلوں کی، یعنی پھر قسم ہے، پھر اللہ نے قسم کھائی بادلوں کی۔ فالحاملات وقرا، پھر وزن اٹھانے والے بادلوں کی، وقرا وزن، فالحاملات پھر وزن اٹھانے والے بادلوں کی۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی کشتیوں کی آسانی سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کشتیوں کی۔ الجاریات مراد ہے چلنے والی کشتیاں، یسرن آسانی سے، یعنی سمندر پر بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے پانی کے جہاز بالکل آسانی کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والے فرشتوں کی کاموں کو، یعنی پھر اللہ نے قسم کھائی ان فرشتوں کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہاں المقسمات سے مراد تقسیم کرنے والے، مراد فرشتے، یعنی جو مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والے فرشتوں کی کاموں کو، یعنی کاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی، اور اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ تو ان سب کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ بادل ہیں، اسی طرح یہ کشتیاں ہیں، فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہی کہ تم جس کا وعدہ کیے جاتے ہو ضرور وہ سچا ہے، یعنی تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی باس بعد الموت کا، اور موت کے بعد زندگی کا، اور اس بات کا کہ وہاں پر حساب ہے، کتاب ہے، اور اس کے بعد وہاں پر یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو موت کے بعد کی جو زندگی سے متعلق ساری چیزیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ سب یقیناً سچی باتیں ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہی کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق ضرور وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، راستوں والے۔ پھر اللہ نے قسم کھائی آسمان کی، جو یہ وسیع و عریض آسمان ہے،
اس کی صفت بتائی ذات الحبک، راستوں والے، یعنی جس طریقے سے زمین پر مختلف راستے ہیں جس پر لوگ چلتے ہیں، تو اسی طرح آسمان راستوں والے، یعنی وہاں پر بھی وہاں کے آسمان کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ تو حبیقتن کی جمع حبک ہے، تو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی کہ حبیقتن طریقتن اور اس کی جمع حبک یعنی راستوں والے، اور بعض نے حبک سے مراد لیا حسن و جمال والے، یعنی یہ آسمان کیا ہے، حسین و جمیل آسمان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور اس کے اندر خوبصورت تارے جھلملاتے ہوئے اس کے نیچے جوڑے ہیں، جو زمین سے انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کے راستوں والے، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ضرور مختلف باتوں میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر کہہ رہا ہے، مخاطب جو ہے کفار اور مشرکین ہے، کہ تم بے شک البتہ مختلف اقوال میں ہو، یعنی تم اس نبی کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں تم مختلف باتیں کہہ رہے ہو، متضاد باتیں، متضاد اقوال تم آپس میں کہہ رہے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو کہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو کہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہو کہ جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہو کہ دیوانہ ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں بھی کبھی کہتے تھے کہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہ کہانت ہے، کبھی کہتے تھے کہ کسی شیطان کا کلام ہے نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے مختلف باتیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ قول مختلف میں ہو، تم ضرور مختلف باتوں میں ہو، یعنی فیؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے من افک، جو بھی پھیرا جاتا ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے گمراہ ہو جاتا ہے وہ شخص جو بھی گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت نہیں رکھی ہے تو وہ شخص جو ہے گمراہ ہوتا ہے۔ تو یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے وہ جو پھیرا جاتا ہے۔ قتل الخراصون، قتل مارے جائیں، الخراصون اٹکل کے تیر چلانے والے، الخراصون، خراص کا مطلب ہوتا ہے اندازے لگانے والے، اندازے لگانے والے یا اندھیرے میں تیر چلانے والے، تو بغیر علم اور تحقیق کے، بغیر علم، بغیر تحقیق، بغیر غور و فکر کے جو اندازے پہ باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا الخراص کہا جاتا، الخراص اور اس کے جمع الخراصون۔ تو یہ جو قرآن مجید کے بارے میں یا نبی کے بارے میں یہ لوگ جو باتیں کہتے تھے، مختلف قسم کی تہمتیں اور الزامات لگاتے تھے، تو یہ صرف جو ہے نا کیا تھی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر علم و تحقیق کے اسی مختلف باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ اندازے کہ تیر چلاتے تھے اندازے میں، اور یہ ساری جھوٹی باتیں تھیں۔ تو قتل الخراصون، یعنی قرآن کے بارے میں جو وہ کہتے تھے وہ سب جھوٹ پر مبتلا تھا، جھوٹ پر مبنی تھا، کیونکہ ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ قتل الخراصون، مارے جائیں اٹکل کے تیر چلانے والے، الذین یعنی جھوٹے لوگ، یعنی یہ جھوٹے جو قرآن کے بارے میں غلط سلط باتیں کر رہے ہیں یا نبی کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ قتل الخراصون، مارے جائیں اٹکل کے تیر چلانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو دھوکے میں غافل ہیں، غمرۃ دھوکے میں یا غفلت میں یا جہالت میں، تو وہ لوگ جو دھوکے میں ساہون غافل ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کب ہے قیامت کا دن، ایانہ کب، یوم الدین انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن، یعنی یہ کفار اور یہ منکرین قیامت یہ ازراہ استہزاء پوچھتے ہیں کہ بھئی جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو آخر یہ کب ہے وہ دن، یسألون ایان یوم الدین۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر وہ تپائے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن ضرور آئے گا، لیکن انہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے انکار اور تکذیب کے نتیجے میں جس دن وہ انصاف کا دن آئے گا تو اس دن وہ عذاب میں ہوں گے، آگ پر تپائے جائیں گے۔ یفتنون یہاں پر مراد ہے تپائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، آگ میں ان کو سینکا جائے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو تمہارا عذاب، فتنتکم یہاں فتنہ سے مراد
عذاب ہے، ذوقوا فتنتکم، چکھو تمہارا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ جس کے لیے تم اجرت کرتے تھے. یعنی ان سے وہاں پر کہا جائے گا، جہنم میں وہ جب جلائے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر فرشتے ان کی اہانت کرتے ہوئے ان سے کہیں گے یہی وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے. یعنی دنیا کے اندر تم جلدی کرتے تھے، جیسا کہ اوپر آتا ہے یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں بھئی کب آئے گی یہ قیامت کب آنے والی ہے. جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے ہیں لے آؤ تمہارا عذاب، تو جلدی کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا ہاں جس چیز کی تم جلدی کرتے تھے یہ وہی ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور بھگت رہے ہو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عذاب بتایا تو وہیں پر متقیوں کا اچھا انجام اور ان کی نعمتوں کا بیان فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہیں وہ اس کو جو دے گا ان کو ان کا رب، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کو وہ وہاں پر لیں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے محسن تھے، نیکی کرنے والے تھے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ وہ محسن تھے، نیکی کے کام کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت کم راتوں میں آرام کرتے تھے. قلیلا من اللیل ما یہجعون، ما یہاں پر مصدریہ ہے، مصدر کے معنی میں، نفی کے معنی میں نہیں. وہ بہت تھوڑا وہ آرام کرتے تھے، یعنی راتوں کو وہ عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو بہت کم وہ راتوں میں آرام کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ جس پر پابندی کی جائے اگرچہ کہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت تھوڑا راتوں میں آرام کرتے تھے. یہجعون، ہجع یہجع، آرام کرنا، سونا، نیند کرنا. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح یعنی الاسحار سحر کی جمع ہے، تو سحر کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں، وبالاسحار اور صبح ہم یستغفرون، وہ گناہوں سے استغفار کرتے تھے. یعنی راتوں کو عبادت میں لگے رہتے تھے اور صبح ہوتی تو استغفار کرتے تھے. یعنی اپنے عبادتوں پر مغرور نہیں ہوتے تھے، بلکہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تواضع پائی جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح وہ گناہوں سے استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا اور محروم کا. یعنی ان کو اللہ نے جو مال عطا فرمایا تھا اس میں وہ دیتے تھے، حق تھا یعنی ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو وہ برابر ادا کرتے تھے. تو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور دیتے تھے. للسائل، سائل کو بھی یعنی مانگنے والے کو بھی، بھکاری کو بھی جو مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی دیتے تھے. والمحروم، اور محروم کو بھی. محروم سے مراد یہاں پر وہ ہے جو نہیں مانگنے والا، یعنی جو مانگتا نہیں ہے، محتاج ہے لیکن مانگتا نہیں ہے تو عفت کی وجہ سے، تو اسی لیے اس کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مانگنے والوں کو دیتے ہیں بلکہ جو نہیں مانگنے والے محتاج ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کر دیتے ہیں. اور میں حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے نشانیاں کام آتی ہیں؟ ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی ہیں. یہ زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر رکھے ہیں، دریا رکھے ہیں، معدنیات رکھی ہیں. تو بے شمار نشانیاں ہیں، تو جہاں پر جن کو دیکھ کر ہر آدمی جو عقل والا ہے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. وفی الارض آیات للموقنین،
اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. اور یقین رکھنے والوں کے لیے اس لیے کہ ان نشانیوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہدل للمؤمنین، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس معنی میں کہ متقی لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں بھی، یعنی خود تم اپنی جان پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، تو تمہارے نفس کے اندر بھی، تمہارے اندر بھی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پنہا ہیں کہ انسان کی پیدائش میں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک اس کی جو زندگی ہے، اور کس طریقے سے وہ بچے سے جو ہے نا جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، پھر موت اس پر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو کتنا بہترین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے اعضاء اور جوارے عطا فرمائے ہیں، جو ظاہری اعضاء بھی ہیں، جو اندر سے اندر کے جو باطنی اعضاء ہیں، دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑا ہے، کلیجہ ہے، تو یہ مختلف اعضاء ہیں، اعضاء اور جوارے ہیں، جو یہ سارے ایک بہترین نظام کے تحت کام کرتے ہیں. تو انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو خود اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان کا پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھتے، یعنی کیا تم غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو، ایسا دیکھو، دیکھنا جس سے سمجھ والا دیکھنا، غور و فکر والا دیکھنا. تو افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھتے. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. آسمان میں رزق سے مراد یعنی آسمان کی جانب سے بارش آتی ہے، تو بارش کو یہاں پر رزق کہا گیا ہے، کیونکہ بارش کے ذریعے سے زمین پر نباتات اگتے ہیں اور انسانوں کی اور جانوروں کی اس کے اندر زندگی ہے. تو اس طرح یہ کہا گیا کہ فی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. وما توعدون، اور وہ بھی جن کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. جس طرح دنیا کے اندر تمہارا رزق اوپر سے آتا ہے، اسی طرح تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان میں ہے. یعنی جیسے قیامت کے جو معاملات ہیں، جنت اور جہنم اور دیگر چیزیں، وہ بھی کیا ہیں، آسمان میں ہیں. وما توعدون، اور وہ بھی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. انہ لحق، بے شک وہ ضرور حق ہے. یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کا واقع ہونا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کا وقوع اور ظہور، وہ حق ہے، یقینی ہے. مثل ما انکم تنطقون، مثل اس کے جیسا تم بات کرتے ہو. یعنی جس طریقے سے تم بات کرتے ہو تو تمہارے بات کرنے میں تمہیں شک نہیں ہے، تمہارا ایک وجود ہے اور تم بولتے ہو تو تم اس میں جس طرح شک نہیں کرتے ہو، وہ یقینی چیز ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا بعث بعد الموت کا، حساب کتاب کا، جنت اور جہنم کا، اور وہاں کے سارے حالات کا جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، وہ اسی طرح حق ہے اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس طرح تمہارا بولنا اور بات کرنا حق ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تیرے پاس حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین عزت دار یعنی معزز، مکرمین معزز مکرم، یعنی کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی. کیا تیرے یعنی اور ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں. اور میں اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فقالوا سلاما، پس انہوں نے کہا سلام، یعنی انہوں نے سلام کو سلام کہہ کے داخل ہوئے. قال سلام، کہا سلامتی ہو، تو ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا. قوم منکرون، ایک انجانی قوم ہے. قوم منکر کہتے ہیں نامعلوم، انجانی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا، ان سے ان کی اس انسانی شکل میں وہ آئے تھے اور انہوں نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور ان کو نہیں جانتے تھے. قوم منکرون، ایک انجانی قوم ہے. تو قال سلام، کہا سلامتی ہو. قوم منکرون، ایک انجانی قوم ہے، یعنی انہوں نے اپنے
دل میں کہا، دل میں سوچا یہ تو نئے لوگ لگتے ہیں، انجانے لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ، پھر وہ متوجہ ہوا الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف. تو انہوں نے سمجھا کہ باہر سے لوگ آئے ہیں، باہر کے مہمان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کی خاطر انہوں نے اپنی اندر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ ان کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کریں، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا. فراغ الی اہلہ، پس وہ متوجہ ہوا الی اہلہ، اپنے لے کر آئے. فقربہ الیہم، پھر قریب کر دیا اس کو ان کے. قال، کہا، الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر اس نے محسوس کیا ان سے کچھ خوف. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے تو انہیں عجیب محسوس ہوا اور اندر سے ایک خوف محسوس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے. فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا تو خوف نہ کر. وبشروہ بغلام علیم، یعنی انہوں نے بتایا کہ تو خوف نہ کر، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی اس کو بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی. اور علم والے لڑکے کی بشارت جو دی وہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت. تو وبشروہ بغلام علیم، اور بشارت دی اس کو ایک غلام علیم کی. فاقبلت امرأته فی صرہ، پھر آئی اس کی عورت فی صرۃ، چلاتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے. فسکت وجہہا، پھر اس نے مارا اپنے چہرے کو. وقالت عجوز عقیم، اور کہا میں تو بڑھیا بانجھ ہوں. یعنی ان کی جو بیوی تھی، جب اس نے سنا، بشارت کو سنا، علم والے بچے کی بشارت کی خبر سنی. فاقبلت امرأته فی صرہ، پھر آئی اس کی عورت چلاتے ہوئے، یعنی آواز کرتے ہوئے، یعنی اس سے بے غیر ارادی طور سے تعجب اور حیرت سے اس سے آواز نکلی، چیخ نکلی. فسکت وجہہا، پھر اس نے مارا اپنے چہرے کو تعجب اور حیرت سے. وقالت عجوز عقیم، اور اس نے کہا میں تو بڑھیا عقیم بانجھ ہوں، یعنی میں بڑھیا بھی ہوں اور بانجھ ہوں کہ اس سے پہلے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو مجھ سے کیسے جو ہے نا اولاد ہوگی. قالوا کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح، یعنی جس طرح ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں اسی طرح قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے بھی. یعنی رب کا حکم ہے اور رب کا فیصلہ ہے، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا بس کیا حال ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے آمد کا مقصد پوچھا. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھر مٹی کے، یعنی مٹی پکائی ہوئی مٹی کے پتھر، یعنی جیسے ٹھیکرا. لنرسل، یہ عذاب کے طور پر ان پر پھینکے گئے. لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں ان پر حجارۃ من طین،
پتھر مٹی کے بنے ہوئے، مسومتن عند ربک للمسرفین، نشان لگائے ہوئے تیرے رب کے پاس، للمسرفین زیادتی کرنے والوں کے لیے، مسومتن نشان زدہ، یعنی ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یا نام طے شدہ تھا ہر اس شخص کا جس کو وہ پتھر جا کے مارے گا، اس شخص کا نام، ہر پتھر پہ اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ جا کے وہ پتھر نشانہ بنائے گا، مسومتن نشان لگائے ہوئے، عند ربک تیرے رب کے پاس، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ تھا کہ کون سا پتھر کس کافر کو مارے گا، للمسرفین زیادتی کرنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال لیا ان کو جو اس میں تھے مومنوں میں سے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مومن تھے اس بستی میں لوط علیہ السلام کی، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بستی سے عذاب سے پہلے نکل جانے کا حکم دیا اور ان کو نکال دیا، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال لیا ان کو اس میں سے جو مومنوں میں سے تھے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے نہیں پایا اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کے، یعنی اس میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا، مسلمانوں کا اس میں صرف ایک ہی گھر تھا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے تھے